بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس مسلسل 2 دن تک تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو لاہور میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، اس میں بہت سے پولیس افسران، عام شہری زخمی ہوئے، بہت سے تحریک انصاف کے کارکن گرفتار ہوئے۔ ایک تماشا تھا جو پوری دنیا نے دیکھا، اور 2 دن گزرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو سکے۔ آج لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی 2 درخواستوں پہ سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح 10 بجے تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ذرا مختلف ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج عمران خان کو جو کل صبح تک گرفتاری سے روکا گیا تو یہ کیا عمران خان کی ایک بہت بڑی جیت ہے اور حکومت کی بہت بڑی شکست ہے؟ اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے شام کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو شورٹی بانڈ لکھ کے دے دیا ہے کہ میں 18 اگست کو اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، تو اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ ایک انڈرٹیکنگ دی اشتیاق خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے شورٹی بانڈ دیا جا کے کوشش کی ڈی آئی جی کو دینے کے لیے جو مجھے اریسٹ کرنے آ رہا تھا۔ انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ وہ ڈی آئی جی جان کے نہیں ملا۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، اس کا جو سیکشن 76 ہے، اس کے مطابق اگر یہ شورٹی بانڈ دے دیا جاتا ہے جو اریسٹنگ آفیسر ہے، اس کے بعد وہ اریسٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ذکر کیا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اشتیاق صاحب کا۔ تو اشتیاق صاحب جو ہیں انہوں نے کس سے رابطہ کیا اور کس نے ان کو ملنے سے انکار کیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اشتیاق صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر برائے توانائی، عابد زبیری صاحب جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ خرم صاحب اگر اجازت دیں تو خان صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں پہلے ان سے بات جی ضرور۔ جی اشتیاق صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لکھ کر انڈرٹیکنگ آپ کو دی تھی، اور آپ نے پھر پنجاب پولیس کے ساتھ رابطہ قائم کیا، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، تو یہ قصہ ہے کیا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ جو سارا دن جو تماشا وہاں لگا ہوا تھا، اس کو جب میں نے دیکھا کہ جس طرح سے عوام کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، جس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو ٹیئر گیس جو ہے اس کے ذریعے بے ہوش ہو رہے تھے، جس طرح سے ربر کی گولیاں چلا کے وہاں پہ ایک میدان کارزار بنا ہوا تھا، تو رات کو تقریباً 8 بجے کے بعد میں نے خود عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، اور انہیں میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باہر معاملہ چل رہا ہے، کارکنان بھی آپ کے ہیں، اور جو خون ریزی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اس کا کوئی اینڈ ہے؟ کیا آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن مجھے سیکیورٹی کا ایشو موجود ہے، وہ میرے کنسرنز ہیں، مجھے صرف اور صرف ان لوگوں کی زندگیاں عزیز ہیں جو باہر لڑ رہے ہیں، جن کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ آ سکتے ہو تو اس ٹیئر گیس کے اندر میں رات کے لیٹ آورز میں نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اندر 2 چیزیں میں نے بڑی واضح کی تھیں کہ خدا نخواستہ یہ باہر جو معاملہ چل رہا ہے اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور جس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے اس سے بڑی اپریہنشن تھی، اور پورے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو چل رہا تھا معاملہ۔ میں نے ان سے 2 لفظوں میں بات کی کہ آپ 18 تاریخ کو پیش ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہاں۔ میں نے کہا جی آپ مجھے یہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اور میں اس کو انڈرٹیک کرتا ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہو؟ تو میں نے کہا جی سیکشن 76 اور 86 سی آر پی سی کے تحت میں اپنا پرسنل شیورٹی بانڈ اگر آپ کے لیے سبمٹ کرتا ہوں، اور آپ کی یہ باہر جو
جنگ چل رہی ہے، پورے ملک میں جو خون ریزی کا خدشہ ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ لکھیں، جو چاہتے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. انہوں نے فوراً انڈرٹیکنگ دی. میں وہ لے کے جب میں وہاں سے جا رہا تھا تو اس سے پہلے میرے ڈی آئی جی آپریشن سے بات ہوئی، تو میں نے کہا یار یہ کسی طرح سے مسئلہ سولو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میرے ہائی اپ سے بات کر لیں آپ. میں نے سی سی پی او صاحب کو فون کیے، انہوں نے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے نہ میرا فون اٹینڈ کیا نوئنگلی، کیونکہ ان کے پاس نمبر بھی ہے میرا، اور انہوں نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا. میں اس کے باوجود 2 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل سفر کر کے میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، اور تاکہ یہ ملک کے اندر خون ریزی ختم ہو. انہوں نے مجھے انڈرٹیکنگ دی، میں وہ لے کے تو میں سیدھا سی سی پی او آفس آ گیا. اچھا. میں نے اس میں یہ دی تھی آپشن کہ میں شیورٹی دیتا ہوں ایز پر جو ورڈنگ جناب نے پڑھی ہے کہ عمران خان صاحب نے لکھا کہ آئی ہیئر بائی آتھورائز مسٹر چودھری اشتیاق احمد خان ایز مائی شیورٹی اینڈ آئی انڈرٹیک دیٹ آئی ول اپیئر بیفور دا کورٹ آن 18/3/2023. مقصد صرف یہ تھا کہ یہ مسئلہ ایمیکیبلی حل ہو جائے. اچھا. انہوں نے رات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی سی پی او صاحب کا مس کنڈکٹ ہے کہ اگر رات کو یہ بات ہوتی اور اس کے اوپر انڈرٹیکنگ آ جاتی، ڈی آئی جی صاحب جو آئے ہوئے تھے اگر وہ سیٹسفائی ہوتے تو پھر یہ سارا دن جو رات اور صبح والی شیلنگ اور لوگوں میں تشدد تھا وہ ختم ہو جاتا. انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. صبح یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹ پہ سی سی پی او صاحب کے ہٹ دھرمی تھی، اور وہ جان بوجھ کے اس کو طول دینا چاہتے تھے یا معاملات کو خراب کرنا چاہتے تھے. ورنہ تو نیگوسیشن ایٹ دا سپاٹ ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی. 2 منٹ لگتے ہیں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کرنے. جی خرم صاحب، آپ نے بات سن لی، لیکن انہوں نے اشتیاق خان صاحب کی، ان کو عمران خان نے انڈرٹیکنگ دی کہ میں 18 اگست کو کورٹ میں پیش ہو جاؤں گا، لیکن سی سی پی او نے ان کی بات نہیں سنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 18 اگست کو عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنا تھا تو پولیس جو ہے وہ 4 دن پہلے ان کو گرفتار کرنے کیوں پہنچ گئی؟ 18 مارچ. میر صاحب، ہم نے تو توہین عدالت کا سنا تھا، لیکن عمران خان صاحب تو تحقیر عدالت کر رہے ہیں. تحقیر عدالت؟ وہ تضحیک عدالت کر رہے ہیں. دیکھیے، عدالت کا حکم ہے، عدالت نے وارنٹ ایشو کیے ہیں. رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تو کسی اے این ایف نے ان کے اوپر کوئی 15 کلو ہیروئن ڈالی. عدالت نے کہا کہ یہ شخص جو پاکستان کا شہری، جس کے اوپر قانون کا اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے جتنا میرے اور آپ پہ، یہ پیشیوں پر نہیں آ رہے، ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. تو پولیس تو اس عدالت کے حکم پر گئی ہے. لیکن 4 دن پہلے چلے گی نا، وہ 1 دن پہلے جاتی. یہ تو آپ اس پہ ہم ہزار توجیحات نکال سکتے ہیں. امیر صاحب، سوال وہی ٹیسٹ ہم اپلائی کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب اپلائی کیا کرتے تھے، کہ اگر پاکستان کے کسی اور شہری کے اوپر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کیے ہوتے تو کیا پولیس انتظار کرتی اس دن پیشی کا؟ نہیں کرتی. تو لہٰذا ان کو، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ناظرین کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ مسلح جتھے کا جو معاملہ ہے ریاست کے خلاف، یہ عمران خان صاحب 2014 کے دھرنے میں بھی استعمال کیا. جیو کے اوپر آپ کو پتا ہے روزانہ پتھراؤ ہوتا تھا. اس کے بعد 2016 میں 31 اکتوبر 2016 کو اٹک کے پل کے اوپر ایک مسلح جتھا کے پی سے آیا تھا اور وہ اسلام آباد پولیس سے لڑ پڑا تھا. اس کے بعد 2022 مئی 2022 میں بھی یہی اسی طرح مسلح جتھا آیا اور لڑ پڑا. ایک 1997 میں بھی مسلح جتھا. جی مسلح جتھا، وہ جتھا مسلح نہیں تھا. اچھا، وہ جتھا مسلح نہیں جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، وہ مسلح نہیں تھا. جس طرح لاہور میں پنجاب پولیس مسلح نہیں، وہ کیمے والے نانوں سے مسلح تھا. چلیں آپ دیکھیں، ہم اس کو مذاق میں اڑا سکتے ہیں، لیکن میر صاحب یہاں اسلام آباد پولیس کو ڈنڈے مارے گئے تھے، لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا. وہ ہم اس کو اڑا دیں گے، چلیے نانوں کی بات ہے، کیمے والے نان، یہاں پہ بھی روز پتھر پڑتے ہیں، جو مرضی. ٹھیک ہے جی. تو ایشو یہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے پولیس کی اتنی بڑی تعداد کو زخمی جو کیا، اور یہ سنجیدہ معاملہ ہے، نانوں سے بہت علیحدہ بات ہے. اکتوبر 2021 میں ٹی ایل پی نے 4 پولیس والوں کو قتل کیا، شہید کیا. 250 سے زیادہ پولیس والے جو ہے زخمی ہوئے. آج کل پی ٹی آئی کے مسلح جتھے نے 55 سے زائد پولیس والوں کو زخمی کیا ہے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تحقیر عدالت ہے، یہ تضحیک قانون ہے. تحقیر عدالت کے ساتھ ساتھ تحقیر رانا ثناء اللہ بھی ہے. جی چلیں، وہ کہتے تھے کہ میں عمران خان کو الٹا لٹکا دوں گا. دیکھیے، یہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے لائیو ایمونیشن لے کر وہاں نہیں جانا.
ہم پاکستانیوں کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہم نے پیٹرول بم کھا رہے ہیں, اندر سے پیٹرول بم آ رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے آگے سے کوئی گولی نہیں چلائی. اچھا یہ جو پیٹرول بم اور ایک آخری بات, یہ کہا جی اتنی زیادہ ٹیئر گیس استعمال ہوئی. میر صاحب آپ سے چند قدم پیچھے فروری 2021 میں پاکستان کی سب سے بدترین آنسو گیس پی ٹی آئی نے جہاں چلائی تھی سرکاری ملازمین کے خلاف. اگر آپ کا ویڈیو تو وہ چلا ہے میرے پاس, لیکن ان میں اور آپ میں پھر فرق تو نہیں, فرق کی بات نہیں کہہ رہا میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پیٹرول بم چلیں گے تو وہ پولیس جس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جس کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے, وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کریں گے. اگر مستقل ایک مسلح جتھا ان کے اوپر حملہ آور ہوگا. اچھا آپ پیٹرول بمز کی بات کر رہے ہیں تو عابد زبیری صاحب, پیٹرول بم کا ذکر جو ہے وہ آج ایک آڈیو لیک میں بھی آیا ہے. میں یہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, لیکن ساتھ میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ صدر پاکستان جو کہ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں, ان کی ایک آڈیو لیک سوشل میڈیا پہ آئی ہے. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو سنوا تو دیتا ہوں, اس میں پیٹرول بم کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا یہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا کون ہے. صدر پاکستان کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز کی آڈیو لیک سنیں. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی, جی بالکل, پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی, جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک, I think what you need to do is tell him, Khan Sahab, کہ جی I think the best thing is to give in and fight another day. اگر میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں جو بھی کر سکتے, بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ this is now really going from bad to worse. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی, بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے, سٹنگ ان سائڈ ود خان صاحب. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. تو یہ صدر عارف علوی صاحب کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو ہے, جس میں کہ اسد عمر صاحب کا بھی ذکر ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ذکر ہے. عابد زبیری صاحب, اب یہ تو بات ہم بعد میں کریں گے کہ یہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ کون پھینک رہا ہے یہ سب چیزیں, لیکن پیٹرول بم کا استعمال پولیٹیکل ورکرز کی طرف سے کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل. دیکھیے دہشت گردی کا مجھے نہیں پتا اس کا کیا دہشت گردی کی ڈیفینیشن لاء میں دی ہوئی ہے, اور اس پہ ججمنٹس بھی کہ دہشت گردی کس اس پہ لگتی ہے. پرچے تو کٹ جاتے ہیں دہشت گردی کے, لیکن اگر یہ پیٹرول بم اس طرح سے پھینکے گئے تو بالکل یہ غلط بات ہے. دیکھیے وائلنس دونوں طرف سے اگر ہو تو وہ غلط ہے. جو بات آپ نے ابھی کہی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایگزیکیوٹ کرنا تھا وارنٹ وہ 18 تاریخ ہے, 4 دن پہلے. لیکن دیکھیے جو بھی قانون, اگر کورٹ کا ہی ایک وارنٹ تھا, اس کا ہر وی آر باؤنڈ ایز اے سٹیزن, اگر آپ کے ہوتا ہے تو اس کو اوبے کرنا. ہر انسان پہ یہ پاکستانی پہ یہ لاگو ہے اور کہ وہ اب قانون کی بات مانے. لیکن جو وہاں لاہور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے وائلنس ہو رہا ہے, اور دونوں طرف سے وائلنس صحیح نہیں ہے سر. یہ ملک کا اس میں نقصان ہے, اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے, مالی نقصان ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو تحمل سے کام لینا چاہیے. اور دیکھیں وارنٹ ہی ہے نا, وارنٹ آف اریسٹ, اس کا طریقہ کار تھا, لاء ہی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اسی کورٹ میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں فار کینسلیشن آف دیٹ. پھر اسی میں شیورٹی لی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں, نہیں جو پی ٹی آئی والے نہیں, جو جس آدمی کے خلاف وارنٹ ہوتا ہے وہ یا اس کا شیورٹی آ کے کہہ کہ جی اس کو کینسل کریں. یا 76 میں وہ آج سیکشن 76 ہوتا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا 76, اس کے اندر آپ جا کے شیورٹی کہہ سکتے ہیں کہ شیورٹی ہم انشور کریں گے کہ یہ جس آدمی کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے وہ پیش ہو جائے گا. دیکھیں اس وارنٹ کا مقصد کیا ہے کہ جس آدمی خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے کہ وہ پیش ہو جائے عدالت میں. اس میں کوئی جرم اور مجرم نہیں ثابت ہو گیا کہ جی اسے اریسٹ کرو, جس طرح سے پولیس آئی یا جس طرح سے وائلنس ہوا دوسری طرف سے. دیکھیں یہ بالکل نہیں ہماری, دیکھیں ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو اوبے دا لاء. آپ پہ جتنا آپ پہ ہوتا ہے دوسرا اس پہ لگتا ہے, لیکن ایکسیس دونوں طرف سے ہوئی ہے. تو اس ایکسیس سے دیکھیں نقصان ہمارا ملک کا ہو رہا ہے. اچھا اب اس میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, جی سر, انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو انہوں نے ریفر کیا, لیکن انہوں نے جو پیرا 7 ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی
it would not be out of place to observe that law and order situation prevailing in Lahore is a sad state of affairs where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court. Such defiance of the law is not acceptable in any civilized society. تو یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی ایک بات کر دی ہے کہ بھئی آپ عدالت کے وارنٹ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اس پر اب خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مت کہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے اگر کل صبح 10 بجے تک آپریشن روکا ہے تو یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہوگی. نہیں, فتح دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں وی آر آل لوزر سر. فتح کسی کی نہیں ہے, ہم سارے اس میں لوزرز ہیں. آپ جتنا آپ پہ قانون لگتا ہے اتنا مجھ پہ ہی لگتا ہے. ایک وارنٹ آیا ہوا ہے, یو ہیو ٹو کمپلائی ود دی وارنٹ, لیکن نیچرلی آپ کا لیگل ریکورس ہے, آپ اس کو چیلنج کریں, آپ اس کو سسپینڈ کرانے کی کوشش کریں. اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے بالکل کہ جی رٹ آف دا اسٹیٹ ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں رٹ کا انفورسمنٹ کا بھی ایشو ہے یہاں کہ رٹ آپ انفورس کیسے کر رہے ہیں. ایک کیا آپ نے ایکسیسو فورس یوز کی, کیا ان کی جو دوسری سائڈ ہے یا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ ساری ایشوز ہیں, دیکھیں آپ اس کو ایڈریس کر سکتے تھے. اور جیسے چودھری اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ انہوں نے ایک شیورٹی جا کے جمع کرائی ہے, ہو سکتا ہے دیکھیں پیش ہی ہونا ہے نا, کورٹ کی بات یہ کہ آپ پیش ہوں اپنی عدالت میں. سر اچھا, اس میں چودھری اشتیاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو شیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں آپ, تو اس شیورٹی کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ کیا جو اریسٹ وارنٹ ہے عدالت کا یہ اس کا متبادل ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, میں نے اسی لیے یہ ایفرٹ کی تھی کہ جو ایگزیکیوٹنگ والا آفیسر تھا جو وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں نے کورٹ کا وارنٹس جو ہے وہ سبمٹ کر دیا. لیکن چوئی صاحب ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ انڈرٹیکنگ اور شورٹی بانڈ لے کے آپ سی سی پی او لاہور کے آفس گئے, کیا قانون کے مطابق آپ کو اس عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا جس عدالت نے اریسٹ وارنٹ جاری کیا؟ نہیں سر, وہ رات کے 12 بجے تو اس عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا. جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, جو شخص اس وقت وہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا وہ وارنٹس, انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا. اچھا, کہ میں نے یہ وارنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کروا دیے ہیں اور اس کے اگینسٹ مجھے یہ شیورٹی مل گئی ہے. اف ہی واز سیٹسفائیڈ ایٹ دا مومنٹ, دین وہ اس کو کورٹ میں بھی پیش کر سکتے تھے اور فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے وہ آپشن اویل نہیں کی, بلکہ وہ آپریشن جاری رہا. اور جہاں تک بات ہے نان بیلیبل وارنٹس کے حوالے سے, تو ابھی خرم دستگیر صاحب نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہیں وہ یہ وغیرہ جو بھی کیس بنایا گیا تھا, تو ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے اگینسٹ جو ہیں وہ وارنٹس جاری ہوئے ہیں ATC کورٹ گجرانوالہ سے. وہ تو نہیں ایگزیکیوٹ اس طرح سے ہو رہے. اس کے اوپر صرف اتنی رپورٹ آ گئی کہ جی میں نے انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گیا لیکن وہ وہاں پہ ملے نہیں ہیں. وہ وارنٹس بھی تو ہیں نا. تو اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وارنٹس کی جو کمپلائنس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, 500-700 پولیس والے, پوری پنجاب کی پولیس وہاں پہ بلا کے جس طرح سے اس کا طریقہ کار اختیار کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جو وارنٹس وہاں پہ سبمٹ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بھی تو وہاں پہ شبلی فراز صاحب نے وصول کیے, کوئی وائلنس نہیں ہوئی تھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ ان کے کنسرن دور کر کے خان صاحب کورٹ میں پیش ہو جاتے, اور ان کی ذمہ داری ہے کورٹ میں پیش ہونا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہربانی کرنی ہے. ہی از باؤنڈ بائی لا, ٹھیک ہے, ہیز ٹو سبمٹ بیفور دا کورٹ. اچھا, اب ایک سوال اس میں پیدا ہو گیا, وہ میں خرم صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اشتیاق چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو گجرانوالہ کی ہے اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں, تو پولیس نے ان پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی. تو خرم دستگیر خان صاحب, ایسا لگتا ہے کہ عدالتی احکامات پر سیاست کی جا رہی ہے؟
پنجاب کی پولیس آزاد ہے, کریں رانا صاحب کو, ان کے اوپر قانونی عمل اگر وہ سمجھتے ہیں کرنا چاہیے تو ضرور کریں, ایکسیپشنز نہیں ہیں. اور جو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا زبیری صاحب سے بھی اور اشتیاق صاحب سے بھی, یہ دو مسلح جتھوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو رہا. ایک گروپ نے پاکستان کی وردی پہنی ہوئی ہے, وہ پولیس ہے, وہ قانون, ہمارے پولیس کے بارے میں جو بھی رائے ہو بڑی خراب ہے بہت لوگوں کی, لیکن بہرحال وہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والا ادارہ جو ہے, جس کو ایک مسلح جتھا جو ہے جو اس پر حملہ آور ہے, تو یہ کہنا جی نہیں جی دونوں بہت برے ہیں اور دونوں بڑے خراب ہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ ویسا ہی بیان ہے جو آپ کو یاد ہے شاید 31 اگست 2014 کو دیا گیا تھا کہ جی ایک طرف رینجرز کھڑے تھے اور دوسری طرف یہ پی ٹی آئی والے تھے, انہوں نے کہا جی دونوں سائڈیں جو ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کمیونیکے آیا تھا کہ دونوں سائڈیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. بھئی دونوں سائڈیں برابر نہیں ہیں, ایک طرف قانون ہے اور دوسری وہ چاہے ہم کہیں اس کے اوپر ہم ایک اور گفتگو کر سکتے ہیں کہ جی یہ سیکشن یہ والا ہے, سیکشن وہ والا ہے. بھئی وہ ایک شخص کو جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہا وہ گرفتار کرنے کے, ہمیں اس شخص کے نام سے غرض نہیں ابھی, اس کے سامنے سے اگر وہ ایک مسلح جتھا جو ہے, تو یہ کون سی مثال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو گرفتار کرنے کوئی آئے گا تو یہ میر صاحب یہ کام آپ کو پتہ ہے کچے میں ڈاکو کیا کرتے ہیں. آپ اتفاق کریں گے کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ پہلے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرے اور پھر عمران خان صاحب کو؟ میں صرف کہوں گا کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں جس طرح وہ اپنے اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد اس میں ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو ہے انہوں نے جا کے انہیں گرفتار کرنا ہے تو کریں, ضرور کریں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ایک یہ بھی ہے, یہ جو ہمیں بھاشن دیتے تھے نا قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور ہم سب برابر ہیں, اس کا پرچار کرنے والے نے سب سے زیادہ قانون کی تضییع. ایک بھاشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے, پیج 4 پیرا 7, دی فریز رول آف لا از ناٹ a rhetoric and has different connotations including obedience to law, and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to and should prevail at all costs. یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میں نے عرض کی ہے. چلیں میں نے کہ جی یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے جائے تو آپ آگے سے مورچہ زن ہو جائیں, آپ آگے سے پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیں اور پھر جو ہے بہت سارے ہمارے دوست کہیں نہیں جی نہیں دونوں طرف سے ریسٹرکٹ. بھئی دونوں طرفیں برابر نہیں ہیں, ایک طرف قانون ہے, دوسری طرف ایک پرائیویٹ ملیشیا جو مسلح ہو کر حملہ آور ہے. ملیشیا نہیں ہے عابد زبیری صاحب, وہاں پہ گلگت بلتستان کی پولیس بھی تھی جو بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس پہ گنے تان لی, اور شاید اسی لیے آج گلگت بلتستان کے جو آئی جی صاحب ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو ایک صوبے کی پولیس کو دوسرے صوبے کی پولیس کے سامنے لانا کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیے وہاں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہاں ایک اسلام آباد کی پولیس بھی آئی ہوئی تھی جی, وہ بھی باہر سے آئی تھی, اور جیسے خرم صاحب نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو لاگو کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور نیچی آپ کو قانون کو فالو کرنا چاہیے. آرٹیکل 5 آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے اوبیڈینس ٹو لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن از ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن, یہ تو آئین آپ کا کہتا ہے. لیکن کیا ہم سارے لوگ جو ہیں یہاں وہ آئین کی اور قانون کی ماتحت ہیں یا نہیں, یا ہم اپنے آپ کو اس سے مہاراج سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے بڑے ہو گئے؟ دیکھیے جو بات یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ کی فورس آ رہی ہے اور ایک جتھا ہے, جتھے جو ہیں ملیشیا اگر وہ ہیں وہ غلط ہیں, اور کہیں کی پولیس استعمال ہو رہی ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے آئی, مجھے نہیں معلوم اگر گنے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں تو یہ بالکل یہ تو اسٹیٹ کی لڑائی ہو رئی ہے, یہ تو ریٹ آف دا اسٹیٹ, اداروں کی آپس کی لڑائی ہو رہی ہے, تو یہ تو بہت ہی اور خطرناک بات ہے. میں پھر دہراؤں گا 2016 میں بھی کے پی کی پولیس آئی تھی, 2022 میں اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ بات بہت خطرناک ہے جو اس طرح کے ہو رہا ہے کہ فورسز اس طرح سے استعمال ہونی چاہیے. سین سب لوگ آپس میں بیٹھیں سر, اس ملک کا سوچیں, اور جو اس چیز کے دیکھیں ایک وارنٹ کو اریسٹ کو کرانے کے لیے یا اور سیریس ایشوز ہیں ہمارے ملک کے اندر, 2 الیکشنز ہونے ہیں ابھی 2 صوبوں میں, سپریم کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں اس پہ. آپ کو بھی یقین ہے کہ 2 صوبوں میں سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ الیکشن ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو یہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہوگی, یہ ایک وارنٹ آف اریسٹ سے زیادہ سیریس بات نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کتنی بڑی بات آپ نے کی کہ لگ رہا ہے, آپ باؤنڈ نہیں ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کے فیصلے کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھتے جائیں نا ہوتا کیا. اچھا اشتیاق چودھری صاحب, اب کل صبح 10 بجے تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو کل صبح 10 بجے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر وہی صورتحال ہو جائے گی جو ہم آج صبح اور کل شام کو دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں کل 10 بجے کیس ٹیک اپ ہوگا,
اب جو ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن پاس کی ہے, مے بی کوئی پٹیشن فائل ہو ٹرائل کورٹ کے اندر, اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق کیا فردر پروسیڈنگز ہوتی ہیں. لیکن آج کورٹ میں جو ہوا اس کے اندر کورٹ نے کہا کہ جس طرح سے لوگوں پہ اندھا دھند شیلنگ کی جا رہی ہے, جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی گئی ہے, دس از الارمنگ فار آل آف اس. یہ جو اس بات کو میں اس طرح سے نگیٹ کرتا ہوں کہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ تو وہاں پہ موجود تھے, باقی جو نیریٹو ہے کہ جی وہاں پہ گلگت بلتستان کی پولیس تھی یا وہ ایک دوسرے پہ گنے تانے ہوئے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیز نہیں دیکھی. اگر کوئی ایسا ہے تو اٹ از ریئلی ڈیپریکیٹیبل, کیونکہ یہاں پہ قانون اور آئین کی بالادستی ضروری ہے. لیکن جو نہتے شہریوں کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا وہ آپ کے پاس بھی کلپنگ موجود ہیں, اور جس طرح سے ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی, اور جس طرح سے لوگ وہاں بے ہوش ہوئے, نہتے شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے, اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. بالکل نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میر صاحب. یہ قانون کو ہاتھ لینے کا کوئی جواز نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جس طرح سے یہ ایگزیکیوشن کا طریقہ ہے اس سے میرا آبجیکشن ضرور موجود ہے. بالکل, اور اس میں بالکل ہماری بھی آبزرویشن یہی ہے کہ جو اسلام آباد سے جو پولیس کے افسران گئے تھے اور جو لاہور کی پولیس کے جو افسران تھے وہاں پر ایگزیکیوشن میں یقیناً ان سے کوتاہی نہیں بلکہ نااہلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, جس کا خمیازہ ان کے جوانوں نے بھگتا. 58 جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے اور 2 دن گزرنے کے بعد وہ جو مقصد تھا اس کو حاصل بھی نہیں کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور ہم اس معاملے کو پرامن طریقے سے کیسے ریزالو کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اشتیاق صاحب, آپ ہی بتائیں ذرا مختصر کہ کیا طریقہ ہے کہ کل 10 بجے کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں وہ بغیر کسی جلاؤ گھراؤ کے قانون کی بالادستی کی طرف چلے جائیں. میں عرض کر دیتا ہوں جی, میری ناقص رائے کے مطابق تو اتنا ہے کہ اگر عمران خان کو ایکسیس مل جاتی ہے ٹو دا کورٹس اور سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو رات ان سے میری بات ہوئی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو کنسرن ہے نا ان کا صرف اور صرف وہ ان کی سیکیورٹی اور ایکسیس ٹو دا کورٹس ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ سمجھیں کہ ختم ہو جائے گا. ہی ول بی ان دا کورٹس آف لا. ٹھیک ہے. اور آج میں آپ کو ایک دوسری عرض بھی کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے ود ریفرنس ٹو دا وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ایٹ زمان پارک اور لاہور کے اندر. اچھا. وہ بھی جناب نے دیکھ لی ہوگی کہ اس کے اندر بھی آرٹیکل 9 کے حوالے سے خاص طور پہ جو شیلہ ضیاء والے کیس کے اندر کہا گیا تھا نا کہ ویجیٹیو لائف نہیں ہے, لائف مینس ٹو لیو. ٹھیک ہے. اور وہاں کے رہائشی اور وہاں کے ارد گرد کے علاقے اس وقت رہائش کے قابل نہیں ہیں, ایسا وہ زندگی نہیں گزار سکتے وہاں پہ لوگ. چلیں. اچھا دس از دا اوکے. اچھا عابد زبیری صاحب, پوزیشن یہ جو ایک سلوشن پیش کیا ہے اشتیاق صاحب نے, اس پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو مشکل سمجھتا ہوں کیونکہ اگر گھراؤ ہوا ہے تو آدمی وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. ان کو جو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ آپ اسی کورٹ کو رجوع کریں جیسے کورٹ نے کہا ہے, کینسلیشن مانگیں اس کی اور کہیں کہ جی ہم حاضر ہوتے ہیں. شیورٹی سیکشن 76 ہے اس کے اندر شیورٹی کا بندوبست کریں. اگر وہ شیورٹی ہو جاتی ہے, کورٹ اگر اس کو کر دیتی ہے, اس کورٹ سے کہیں کہ شیورٹی ہم دینے کو تیار ہیں, وہ پابند کر دے گی آفیسر کو جس کو دیا گیا ہے کہ جی آپ شیورٹی لے لیں.
اگر وہ شورٹی لے لیتے ہیں تو آپ پیش ہو جائیں 18 تاریخ کو جس دن آپ کو ہے، لیکن پیش آپ کو ہونا پڑے گا. لیکن نیچرلی جیسے چودھری صاحب اشتیاق صاحب نے فرمایا کہ سیکورٹی کی کنسرن ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, ان پہ حملہ بھی ہو چکا ہے, تو ان کو دیکھنا ہے کہ سیکورٹی بھی دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ان کو انشور کرنا ہے کہ ایک آدمی کی ایکسیس, دیکھیں ایکسیس ٹو جسٹس آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ کورٹ ہی نہیں پہنچ سکتے اپنی بات کرنے کے لیے تو یہ تو بڑے سیریس معاملہ ہوتا ہے. یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے, اور اس پہ ہزاروں ججمنٹس ہے کورٹ کی کہ یو کین ناٹ ڈینائی ایکسیس ٹو جسٹس ٹو اینی باڈی اور اینی سٹیزن آف پاکستان. سر جی خرم صاحب, جی دو حل ہیں. ایک تو زبیری صاحب نے فرما دیا کہ یہی اشتیاق چوہدری صاحب کے پاس اگر یہ انڈرٹیکنگ ہے تو یہ انڈرٹیکنگ بجائے کسی پولیس افسر کے دفتر میں پیش کرنے کے یہ اس عدالت عالیہ میں پیش کرنی چاہیے کہ جناب یہ میرے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے کہ جناب میرے پاس یہ انڈرٹیکنگ موجود ہے, آپ اس کی بنیاد پر قانونی جاری کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حفاظت میں عمران خان صاحب کئی گھنٹے سڑک پر پھرتے رہے ہیں, وہی لوگ اپنی حفاظت میں انہیں عدالت تک لے جائیں. لیکن وہاں کیا ریکارڈ ہے؟ وہاں جا کے جب یہ لوگ جاتا ہے, یہ مسلح جتھا جاتا ہے, تو یہ وہاں دروازے توڑتا ہے, یہ وہاں گیٹ توڑتا ہے, یہ وہاں جو ہے ایک اینارکی کی سچویشن کریٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب کو واقعی خطرہ ہوتا تو وہ کل کئی گھنٹے یا پرسوں کا دن تھا, وہ کئی گھنٹے لاہور کی سڑکوں پر پھرتے نہ رہتے اگر انہیں جینوئنلی خطرہ ہوتا. تو لہذا وہ جنہوں نے اس لاہور کی میں جو انہوں نے واک اباؤٹ کیا ہے اسی کی پروٹیکشن میں وہ چلے جائیں عدالت میں. اصل تو سارا مقصد یہ ہے کہ عدالت کے سامنے ایک دفعہ پیش ہو کر سبمٹ کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تو رول آف لا کی بات کرتے تھے, آپ پیش کیوں نہیں ہوتے, تو کہتے ہیں ملک میں جنگل کا قانون ہے. بھئی آپ پیش ہوں گے تو قانون کی حکمرانی ہوگی نا. ہم پہ تو ہم نے بڑے الزام لگائے. اس کا تعلق ایک لندن پلان سے بھی وہ جوڑ رہے ہیں, تو لندن پلان کیا ہے ذرا عمران خان صاحب کی زبان میں سن لیں. لندن کے اندر پلان بنا, وعدے کیے گئے نواز شریف سے. وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا, جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا, پی ٹی آئی کو ختم کروں گا, نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے, میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کرنا, عمران خان کو کسی لندن پلان کے تحت ذلیل و خوار کرنا ہے اور نااہل قرار دے کے گرفتار کرنا ہے. میر صاحب ایک پلان تھا, اس کا نام ہے پارلیمان پلان, جس کے تحت 176 ووٹوں سے ان کو پارلیمان نے ان کا کیا اعتماد کھو چکے ہیں. اس پلان کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں. 176 ووٹ پارلیمان جب ان کے خلاف آ گئے میجورٹی میں تو وہ اقتدار سے چلے گئے, اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں ہوا. باقی پلان ہے, آج آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ ہوگی. سینیٹ آف پاکستان اپنی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اپریل میں نہیں ہے 50ویں سالگرہ؟ آئی تھنک 23 مارچ آئی تھنک 1973 کا دن عام طور پہ گنا جاتا ہے کہ وہ آئین کے نافذ ہونے کا دن ہے. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں 14 اگست آپ ہمیں 14 اگست 1973 کو آپ ہمیں کہیں کہ دوسروں پہ جو مرضی الزام لگا دیں, جو آپ نے خود معیار مقرر کیا ہے کہ جی میں قانون کی حکم, 2 نہیں 1 قانون ہوگا. تو اگر 2 نہیں 1 قانون ہوگا تو ایک قانون یہ کہتا ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہو کر قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرے. ہمارے درجنوں لیڈروں نے کیا ہے اور آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا. جتنے بھی تھے, چاہے وہ نواز شریف تھے, آصف زرداری تھے, جو بھی لوگ تھے, وہ سب کے سب پرامن طریقے سے اریسٹ ہوئے. تو ہم تو کوئی جتھا لے کے کھڑے نہیں. زبیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا پرامن راستہ نکلنا چاہیے, لیکن زبیری صاحب یہ بات آپ کے خیال میں ویلڈ نہیں ہے, یہ نقطہ کہ سپریم کورٹ نے جو ایک آرڈر دیا ہے کہ 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آرڈر جو ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن ایک ڈسٹرکٹ کورٹ نے اگر کہا کہ عمران خان صاحب پیش ہوں تو وہاں پہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو یہ کال و فیل کا تضاد نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیے ہر کورٹ کا آرڈر از بائنڈنگ آن دا پرسن, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہو. ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو, اگر الیکشن سپریم کورٹ نے کہا الیکشن 90 دن تو الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو آئین کی وائلیشن ہوگی. لیکن ایک جو وارنٹ ہے اگر اس کی آپ وائلیشن کرتے ہیں وہ ایک قانون کی لا کی وائلیشن ہوتی ہے, وہ بھی اتنی سنگین ہے جتنی آئین. لیکن آئین نیچرلی آئین پاکستان ہے, اس کو اگر آپ آئین کی بات کریں گے اس کے ادر کانسیکوینسز ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. لیکن ہر کسی پابند ہے. لیکن نیچرلی اگر آدمی ان کا قانونی راستہ ہے وہ اپنائے,
اس کا سیکورٹی کا ایشو ہے، وہ اسٹیٹ گارنٹی کرے کہ جی کہ آپ اسٹیٹ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ان کو پرووائڈ کرے گی ان کے اوپر جو حملہ ہوا. لیکن دیکھیے ہر انسان کا، جیسے میں نے ابھی کہا آپ سے، ایکسیس ٹو جسٹس ہر کسی کا رائٹ ہے، اور اسٹیٹ جیسے آپ خرم صاحب کہہ رہے تھے اسٹیٹ اس میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں بھی اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انشور کریں کہ قانون، دیکھیں آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بیکاز آپ یو آر دا اسٹیٹ، آپ کو قانون زیادہ آپ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو ودن دا، اگر آپ کی طرف سے بھی ایکسیس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں طرف سے اگر ہوئی ہیں تو دونوں کی غلط ہیں. سر بہت بہت شکریہ جناب صاحب خرم دستگیر صاحب، جناب اشتیاق چودھری صاحب. ہم دعا کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ کل یہ جو معاملہ ہے یہ عدالت میں اس طریقے سے نپٹے گا کہ دوبارہ لاہور میں جنگ و جدل کی سچویشن کریٹ نہ ہو. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو وہ بڑی خوشی سے گرفتاری دے دیتے ہیں، اور گرفتار ہونے سے کسی سیاستدان کی عزت کم نہیں ہوتی، عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.